یہ 1864 کا ہندوستان ہے۔ دیوبند کی ایک چھوٹی سی مسجد جسے چھتا کی مسجد کہتے ہیں، ایک انار کا درخت ہے، اسی درخت کے نیچے سے آب حیات کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ بانی دارالعلوم کا یہ خواب پورا ہوا کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوں اور میرے ہاتھوں اور پیروں کی 10 انگلیوں سے نہریں جاری ہیں، اطراف عالم میں پھیل رہی ہیں اور مشرق و مغرب میں علوم نبوت کے چشمے جاری ہونے کی راہ ہموار ہو گئی۔ کسے معلوم تھا کہ ایک چٹائی پر بیٹھا ہوا طالب علم کسی بین الاقوامی تحریک کی بھی قیادت کر سکتا ہے، اور وہ ایک ایسی حکومت کی بنیادیں ہلانے کی بھی طاقت رکھتا ہے جس کی حکومت میں اس دور میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات شاید کسی کے وہم و خیال میں بھی نہ گزری ہوگی، مگر آگے جا کر وقت نے بتا دیا کہ یہی مجاہد استاد قاسم نانوتوی کا مجاہد شاگرد محمود حسن رحمت اللہ علیہ تھے، جو 10 سال دیوبند میں بیٹھ کر مسلمانوں کی زوال اور انگریزوں کی خون چکا داستانوں پر کرب کی حالت میں راتوں کو کروٹیں بدلتا رہا، اور جس نے بالآخر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالم اسلام کو انگریز سے نجات دلانے کے لیے ایک تحریک کا منصوبہ بنایا، جسے تحریک شیخ الہند یا تحریک ریشمی رومال سے جانا گیا۔ یہ تحریک کیا تھی، کہاں سے شروع ہوئی، کن کن مراحل سے گزری، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا، انہی حقائق سے آج میں پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اس تحریک کے پہلے ہندوستان پر نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ خطہ روحانی پیشواؤں کا مرکز تھا، جس کے زیر اثر یہاں کے باشندوں میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو کہ ایک مثالی انسان میں ہونی چاہیے۔ لیکن ظالم انگریز نے تجارت کے بہانے یہاں قدم جمائے تو نہ صرف یہ کہ یہاں کے وسائل پر قبضہ کر لیا، بلکہ اپنی بےہودہ تہذیب، فرسودہ نظام تعلیم اور عیسائیت کی تبلیغ کے ذریعے ہندوستان کو اپنے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا۔ مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے فرنگی اثرات کی انسداد کی غرض سے انقلابی جماعت کی بنیاد رکھی۔ حاجی امداد اللہ اس جماعت کے چوتھے امیر مقرر ہوئے تو انگریز کے خلاف باقاعدہ 1857 میں جنگ آزادی شروع کر دی۔ حاجی صاحب کے رفقا میں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی وغیرہ حضرات بھی شامل تھے۔ اس تحریک کی تفصیل بہت دلچسپ ہے، لیکن ہم انگریزوں کے بعض اقوال بیان کرنے پر ہی اکتفا کریں گے جس سے اس تحریک کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مسٹر رسل کہتا ہے، مسلمانوں کو خنزیر کی کھالوں میں سی دیا گیا اور قتل کرنے سے پہلے خنزیر کی چربی ان کے بدن پر ملی گئی اور پھر انہیں جلا دیا گیا۔ لارڈ براڈ کہتا ہے، میرا گزر دہلی کی چاندنی چوک سے ہوا تو وہاں ہر جانب لاشوں کے انبار تھے۔ بہرحال 1857 کی تحریک آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے لیے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، کیونکہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا 1857 کی تحریک آزادی میں نمایاں کردار تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ آزادی کی حسرت دل میں لیے اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ پھر یہ ادارہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کی کاوشوں سے تحریک آزادی کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ اسی جذبہ حریت نے اس منظم اور باضابطہ تحریک کی بنیاد ڈالی جسے تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس تحریک کا مقصد انگریزی سامراج کے خلاف ایک ایسی جدوجہد کا آغاز تھا جس کے ذریعے اندرون ملک بغاوت کے ساتھ ساتھ بیرون ملک سے حملے کی تیاری کرنا تھا۔ اس کے لیے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے انتہائی خاموشی اور رازداری کے ساتھ ملک کے مختلف علاقوں میں مراکز قائم کیے۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ اس تحریک کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس دور میں برطانوی سلطنت کی سرحدات اتنی وسیع ہو چکی تھی کہ ان پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اور آزادی کی کسی تحریک کا بھی وجود نہیں تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس کی حیثیت ایک انجمن سے زیادہ نہیں تھی۔ مسٹر محمد علی جناح اور گاندھی بھی بر صغیر کے سیاسی افق پر نمودار نہیں ہوئے تھے۔ ایک طرف ترکی میں مسلمانوں کا چراغ ٹمٹا رہا تھا جو کہ مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز تھا، تو دوسری طرف جزیرہ نما عرب اور وسطی ایشیا، بخارا، سمرقند اور بلقان کی ریاستوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا تھا۔ مگر داد ہو اس مرد مومن کو کہ اس مایوسی کے عالم میں بھی ذرا بھی نہ ڈگمگائے اور ایک منظم جماعت تیار کی اور باقاعدہ تحریک برپا کی۔ ایک گہری منصوبہ بندی اور اعلیٰ حکمت عملی کے ذریعے بر صغیر کے قرب و جوار، افغانستان، ترکی، حجاز اور ماوراء النہر کے ممالک میں روابط کار پیدا کر کے ان کی حربی قوت کو اپنی تحریک کی پشت پناہی کے لیے ہموار کیا۔ افغان دارالحکومت کابل میں اس دور میں دنیا کے کئی انقلاب جمع تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں ایک بڑی تعداد یاغستان یعنی آزاد قبائل میران شاہ و آنا میں موجود تھی۔
1909 में शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने एक जमात जमीयत उल अंसार की बुनियाद रखी, जिसका लीडर अपने एक शागिर्द खास मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को बनाया। ये एक खुफिया तंजीम थी। कुछ अरसे के बाद इन्होंने सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को देवबंद से दिल्ली भेज दिया और वहाँ नज़ारतुल मारिफ अल कुरानिया तंजीम का उनको निगरान मुकर्रर किया और फिर खुद भी दिल्ली तशरीफ ले गए। दिल्ली में भी उनके गैर देवबंद शख्सियात मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली जोहर और डॉक्टर मुख्तार अहमद जैसे बड़े बड़े रहनुमा, मुशीर व मुआविन थे। ये तंजीमें खुफिया तौर पर अपना काम जारी रखे हुए थी कि अंग्रेज इंटेलिजेंस जो कि टीटी दल की तरह हर जगह फैली हुई थी, जब बाखबर हुई तो हक्का बक्का रह गई। अभी शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह कोई फैसला कुन कदम ना उठा सके थे कि पहली जंग यूरोप शुरू हो गई और इसके 2-3 माह बाद तुर्क अंग्रेजों के खिलाफ जंग में शामिल हो गए। गोया कि अब इस तहरीक के लिए इत्मीनान और दिलजमी से आहिस्ता आहिस्ता काम जारी रखने और नताइज का इंतजार करने की मोहलत खत्म हो गई, क्योंकि शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह तुर्कों को साथ मिलाकर इस तहरीक को बामकसद बनाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज ने साजिशों के जरिए तुर्कों को जंग में धकेल दिए। अब फिलफौर इकदाम की जरूरत थी ताकि तुर्कों को तकवीयत पहुँचे और अंग्रेज की मुश्किलात में इजाफा हो और हिंदुस्तान की आजादी का ख्वाब अपनी सही ताबीर से हम आगोश हो जाए। शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बाज मौजू असहाब को यागिस्तान यानी आजाद कबैल की तरफ भेज दिया ताकि वो आजाद कबैल को हिंदुस्तान पर हमले के लिए उभार सके, और शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने उनको तश्कील देने के बाद खुद हिजाज के सफर पर रवाना हो गए ताकि तुर्की की हुकूमत से इमदाद हासिल करें, और अपने सफर को सफर हज का उन्वान दिया। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को कि वो अमीर हबीबुल्लाह खान वाली अफगानिस्तान को इस नाजुक वक्त में खिदमत इस्लाम के लिए जाबाजाना इकदाम पर आमादा करे। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी पर खुफिया पुलिस मुतय्यन थी और उनकी हर नकलो हरकत की निगरानी की जाती थी। इस मुसीबत से बचने के लिए पहले बहावलपुर और फिर सिंध चले गए और वहाँ देहातों में इस तरह रहने लगे कि कोई काम उनके पेशे नजर नहीं है। फिर यकायक निकले और 15 अगस्त 1915 को अफगानिस्तान में दाखिल हुए। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी अफगानिस्तान पहुंचने के बाद अपने मिशन की तकमील में मसरूफ हो गए। उन्होंने वहां हिंदुस्तान की आजाद आरजी हुकूमत कायम की, जिसे अफगानिस्तान की हुकूमत ने तस्लीम करके उससे मुआहदा कर लिया। दूसरे मुल्कों में भी इसकी सफारतें भेजने का इंतजाम किया गया ताकि वो भी उसे तस्लीम करके उसकी कुछ इखलाकी और मादी मदद करें। मौलाना सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने इन तमाम हालात को 3 कपड़ों पर कढ़ाई करके एक बाएतमाद शख्स के जरिए सिंध रवाना किया ताकि वो उसे खुद या किसी काबिल एतमाद शख्स के जरिए हिजाज में हजरत शेख उल हिंद तक पहुँचाएं, क्योंकि शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह हिजाज जा चुके थे, लेकिन रुमाल सिंध पहुँचने के बजाय खान बहादुर रब नवाज खान के हाथ में पहुँच गए, जिसने मुल्क को मिल्लत की आजादी और खुशहाली पर अंग्रेज की खुशनुदी को तरजीह दी। चुनाचे रेशमी खतूत 14 अगस्त 1915 को मुल्तान के खान बहादुर रब नवाज ने कमिश्नर मुल्तान के हवाले किए। ये जर्द रेशमी कपड़ों के 3 टुकड़े थे जिन पर खुश खत उर्दू लिखी हुई थी। अंग्रेज इंटेलिजेंस भी हक्की बक्की रह गई। एक आला तरीन अंग्रेज इंटेलिजेंस अफिसर का कहना था, इस तहरीक से नावाकिफ आला अफिसर को समझाने में मुझे 1 से 3 घंटे लगे। मोहतरम रेशमी खतूत का पकड़ा जाना था और उसमें लिखी तहरीर का डी कोड होना था कि हालात बदल गए और हिंदुस्तान भर में गिरफ्तारियां शुरू हो गई। मोहतरम अंग्रेज शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार